جی ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ہم شاہ جی سے ہی گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ جی، جیسے آپ کر رہے تھے ایس او پی پہ بات ہو رہی تھی، تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد میں جو ہیں مختلف مارکیٹس ہیں، بہت بڑی مارکیٹس ہیں، اور ان کے بہت سے رینٹ ہیں۔ تاجر برادری کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اس کو ڈونائی کرتے ہیں کہ ہمارے رینٹ ہیں، 3-4 منتھ سے یہ وبا ہے، تو نہ تو مالکان نے رینٹ کم کیے اور آپ کو ایس او پی پہ عمل نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں ہوا کہ اگر کسی کا لاکھ ہے تو انہوں نے لاکھ ہی دیا ہے، حالانکہ حکومت پاکستان نے یہ 4 منتھ ہے تو آپ رینٹ نہیں دیں گے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ سر مل جل کے کام کرنے والی بات تھی، اور سب نے تعاون برابر کرنا تھا اس حوالے سے، اور ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جہاں آپ نے ابھی اسی وبا کے دوران آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح پوری قوم نے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کی ہے، اپنے لوگوں کو وہ پہنچے ہیں، اس طرح شاید ہی کوئی مثال ملتی ہے۔ اور یہ صرف اس وبا میں نہیں، ہر جو بھی کوئی ایسی مصیبت آئی ہے، پاکستانی قوم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ تو یہ تو ہر جو مالک مکان تھا یا مالک دکان تھا، اس کا ہر کسی کا یہ فرض بنتا تھا، ہر کسی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے طور پہ ریلیف دیتا اور اپنے طور پہ کوشش کرتا کہ جہاں تک وہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے یا کسی کو وہ کچھ فراہم کر سکتا ہے وہاں تک وہ کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ناکافی ہیں۔ ان کو اس میں زیادہ ضرورت تھی کہ اور تعاون کرتے، اور جو قوانین یا رولز وہ بناتے جا رہے تھے ان کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتے۔ اس وجہ سے لوگ پریشان بھی ہوئے اور لوگوں نے احتجاج کا رستہ اختیار کیا کہ اگر ہمیں ریلیف نہیں دیا جا سکتا یا ہمیں کوئی اور آپشن نہیں دیا جا سکتا تو پھر ہمارے کاروبار کھول دیے جائیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے۔ اور ایس او پی پہ عمل درآمد تو چلو حکومت نے کروانا ہی ہے، حکومت کو کرانا بھی چاہیے، اور ایس او پیز پہ عمل کر کے یہ کام کیا بھی جا سکتا ہے، اس کو شروع کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ عدنان خان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح ایس او پی پہ بات ہو رہی ہے، تو جب یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی پاکستان میں تو اس وقت بڑی پیننگ پھیلائی گئی، بہت پیننگ۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہوئیں کہ کرونا کا جو مریض ہوگا اس کے نزدیک نہیں جانا، اس کے گھر والے نہیں جانا، اس کی وہ جنازے پہ نہیں جائیں۔ تو اس پہ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا؟ ہم مسلمان قوم ہیں، اتنی پیننگ کیوں پھیلائی گئی؟ دیکھو، حکومت نے جو بھی فیصلہ کیے نا، حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے کیے تاکہ کسی دوسرا شخص اس وبا کا متاثر نہ ہو جائے۔ تو ہم مسلمان قوم ہیں، ہمیں تو جنازے پہ بھی جانا چاہیے، ہمیں تو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر دیکھا جائے جیسے یہ وبا پھیلی ہے، باقی دیکھو چائنا میں جلدی ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے عوام نے گورنمنٹ کا ساتھ دیے۔ تو اسی طرح پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ ہم مل جل کر گورنمنٹ کا ساتھ دے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ گورنمنٹ کو اس میں کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے کہ وہ کسی تو نعوذ باللہ تاکہ وہ کسی کو جنازے سے روکے، مسجد سے روکے، لیکن ان کا مین مقصد تو یہ ہے کہ اس وبا کا شکار نہ ہو جائے۔ جی عدنان خان صاحب، اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اسکولوں کو چھٹی ہیں، 4-5 ماہ سے چھٹی ہیں، تو غریب آدمی فیسیں دیتا رہا ہے، دے رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہے، تو ان کے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں، پر ان کے بچوں کی مستقبل کا سوال تھا۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، اس حوالے سے جتنے بھی ہماری غریب عوام ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب عوام کو ریلیف دے، اور جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں تاکہ اس وبا میں جتنا بھی ابھی بچے سکول ہی نہیں جا رہے اور پیچھے غریب عوام دے رہے، ایک تو وبا کا شکار ہو گئے ہمارا غریب عوام، دوسرا وہ پیسے بھی دے رہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم سے کم جو پرائیویٹ سکول کے پیسے یہ معاف کروا دے جب تک یہ کرونا کی وبا میں یہ سکول بند ہے، اور جب تک یہ لاک ڈاؤن وغیرہ 3 دن کے لیے چل رہے، 2 دن کے چل رہے، تو
جو جتنا بھی ہمارا غریب عوام ہے جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ان کے لیے وہ اسکول کی فیس کیسے دیں گے؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے, خاص کر ہمارا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے. اچھا عدنان خان صاحب, ایک یہ بھی ہے جس طرح فیس کی بات ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 20% جو فیس ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی معاف کی جائے. تو بہت سے ادارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی طرف سے جو فیس ہے وہ اتنی لی گئی, اور ایک دو تو پیرنٹس نے انہیں شکایت بھی کی, جو پورٹل وزیر اعظم پورٹل کی ایک ایپ بنی ہوئی ہے اس پہ کی. تو یہ میں خود جو واقعہ ہے یہ میں خود بتا رہا ہوں اس پہ. تو اس پہ جب وہ کمپلین کی, جب انہیں انکوائری کے لیے بلایا گیا سی او ایجوکیشن راولپنڈی, تو وہ بندہ ہی وہاں سے اس کی کمپلین اس نے واپس لے لی. تو اس کے پیچھے کیا ہے, کیا چیز تھی, کیوں انہوں نے کمپلین کیوں واپس لی؟ دیکھو رضوان بھائی, بات یہ نا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے پہلے تو میں غریب عوام کے ساتھ ہوں. یہ انہوں نے اگر 20% یہ فیس معاف کی ہے نا تو یہ بھی انہوں نے غلط کی ہے. انہوں نے کیا ہے کہ بھائی 20% معاف ہوگا جن کا فیس 6,000 سے کم ہے, کوئی 5,000, اس طرح کوئی بات میں نے سنی تھی. لیکن ہم تو اللہ پاک کا کرم ہے ہمارے اوپر, ہم تو اگر اسکول بند ہے آنے ہم تو فیس دے سکتے ہیں. لیکن ہماری پاکستان میں جو ریڈی والے ہیں یا کوئی مزدور ٹائپ لوگ ہیں وہ اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے, خاص کر اس وبا میں. کرونا کا جو یہ سسٹم ہے اس میں لاک ڈاؤن ہے, 3 دن کھلے ہیں 3 دن پھر بند ہے. تو میری تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خاص کر جتنا بھی غریب عوام ہے, اگر امیر کے اوپر یہ بوجھ آ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن غریب عوام کو کم سے کم یہ اسکول والا جو ہے نا یہ فیس ہوگا یہ ریلیف دینا چاہیے. امیر حسن شاہ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک بہت قومی مسئلہ ہمارا جو تھا PIA کا, شاید آپ کے بھی علم میں آیا. تو ہماری گورنمنٹ جو ہمارے وزیر تھے انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہماری جو PIA کے ملازم ہیں, جو آپ کیپٹن ہم کہتے ہیں, ان میں وہ جعلی ڈگریاں ہیں اور کوالیفائڈ نہیں ہیں. تو ہماری میڈیا نے بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا, اور PIA کو کچھ جو ہے شہر سٹی جو ملک ہیں وہاں بین کر دیا گیا. تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ کیا یہ PIA کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب PIA کو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو موصوف وزیر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کی وجہ سے PIA کو ایک خاصا جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور خاصا دھچکا لگا اس حوالے سے کہ یہ انٹرنل معاملہ تھا. اگر ایسا تھا بھی تو انٹرنل معاملہ تھا جس کو انکوائری کے ذریعے سے یا پھر باقی جو طریقے ہیں ان کے ذریعے سے نمٹایا جا سکتا تھا. جو جتنے بھی لوگ تھے, 1 ہیں 2 ہیں, سارے تو ظاہر ہے اس میں وہ شامل نہیں کیے جا. اب جتنے لیٹر آ رہے ہیں ان کی ویریفیکیشن کے لیے ان کو کلیئر بھی کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعداد بہت کم ہے جو مشکوک. اچھا, یہ جو ہمیں نقصان ہوا ہے, ہماری قوم کو نقصان ہوا ہے کیونکہ قومی پرواز تھی ہماری PIA, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جس طرح وزیر اعظم پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان نے کہا تھا میں کرپشن پاکستان بناؤں گا, تو اس کی حکومت کے جو وعدے تھے وہ درے کے درے رہ گئے. تو یہی تھا کہ ہماری قومی ایئر لائن کو بدنام کرنا. کیا وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ علم نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے اس حوالے سے کہ وہ سربراہ مملکت ہیں, ان کے یہ ساری چیزیں نوٹس میں ہونی چاہیے, اور کسی بھی جو قومی ادارہ ہے اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. ہر جو ادارہ ہے اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے اور کریڈیبلٹی ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں وہ جو ادارہ ہے وہ پہچانا جاتا ہے. جس طرح PIA کا جو ہے وہ گراف بڑی تیزی کے ساتھ گرا ہے کہ موجودہ حکومت نے ہی اس پہ الزام لگا دیا ہے. کوئی اور لگاتا تو شاید اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی, لیکن موجودہ حکومت نے ہی اس میں لگایا ہے. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری بھی موجودہ حکومت پہ ہی آتی ہے کہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس پورے ادارے کو نقصان ہوا, پورا ادارہ بدنام ہوا, اور پوری دنیا میں جو ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ داؤ پہ لگا دی گئی ہے.
تو اس حوالے سے یہ تھا تو معاملہ تو اندرونی تھا، یہ چیک کیا جا سکتا تھا کہ کیا ہے اور کس طرح انکوائری کی جا سکتی ہے. کوئی یہ پہلا واقعات نہیں، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، تو اسی طرح اس کو لیا جانا چاہیے تھا. بہرحال یہ ہو گیا ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور یہ ایک قومی ادارہ تھا، میرے خیال میں اس طرح اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ یہ بھی ایک نیوز پیپر میں آیا کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ ہوٹل ہے PIA کا، اس کا نام شاید آپ جانتے ہو، تو اس کو وہ لینا چاہ رہا ہے. اس کے فوری بعد ہی وہ ٹرمپ جو ہے، کیا یہ جو ہے حکومت کے بیچ کے لوگ شامل ہیں اس میں؟ یہ جو خبر آئی ہے کہ وہ ہوٹل خریدنا چاہ رہا ہے. یہ تو جو ہے وقت سے پہلے بات نہیں کی جا سکتی، اور نہ اس طرح کوئی اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے. چلو یہ خبریں تو آ رہی ہیں، جب چیز سامنے آئے گی کلیئر تو تب ہی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں، اس کا آنا بھی جو ہے نا، ان چیزوں کا، یہ ان خبروں کا آنا بھی جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کی کارکردگی پر. انہیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ایک قومی ادارے کا اس نہج پہ پہنچ جانا، اور پھر لوگوں کا اس میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، یا اس ہوٹل جو مخصوص ہوٹل ہے اس پہ ان کا نظر رکھنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس چیز کو. عدنان خان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی، پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت وعدے کیے، پوری قوم کو بہت یقین تھا کہ عمران خان صاحب جب آئیں گے تو تبدیلی آئے گی. قوم، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ان کا کہنا تھا کہ ہم کچھ تبدیلی کیا، ہم ایک چینج آئے گا جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا. جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، اکروچمنٹ انہوں نے، دیکھو غریب آدمی نے کروڑوں روپے لگایا تھا، جو بھی تھا، اگر اس کو لیگل کر دیتے، اس کی کوئی فیس دے دیتے، جس طرح ایک کشمیر ہائی وے پہ دیکھیں پورے پاکستان میں سب سے پہلے ریڑھیوں اور ٹھیلے والوں کو انہوں نے تنگ کیا. تو یہ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا جو میسج. دیکھیں رضوان بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھو، پرائم منسٹر عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے، اور اس کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں انشاءاللہ بہت جلد وہ پورے کریں گے. ابھی اس کی گورنمنٹ کو میرے خیال میں 2 سال ہوئے، اور ابھی کرونا وبا کے شکار ہو گیا پاکستانی قوم. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باہر کے قرضے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے مختلف پارٹیاں ہیں، آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اگر ہم ٹائم دیں گے، اس کو ہم کام کرنے دیں گے، تو انشاءاللہ اگر یہ کرونا وبا نہ ہوتی تو وہ تو خود کہتا ہے کہ میں غریب عوام کے ساتھ. عدنان خان صاحب، سب سے پہلے میڈیا نے جو زور لگا کر، میڈیا ایک چوتھا پلر ہے، تو میڈیا نے زور لگایا عمران خان کو، تقریریں ان کی لانے والا ہی میڈیا تھا. بالکل. تو سب سے پہلے آتے ہی عمران خان نے میڈیا کے دائرہ کار کو ٹائٹ کر دیا، اور ہمارے جو ورکر تھے ان کو بہت نقصان، ان کی فیملی کو بہت نقصان ہوا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں یا جتنے بھی ہماری میڈیا کے دوست ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر یہ صحافی لوگ نہ ہوتے اور ہماری یہ میڈیا نہ ہوتی تو پاکستان میں، یعنی کوئی بھی آدمی ہے، اگر ایک آدمی پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ بھی اسی میڈیا کی وجہ سے بنتا ہے. اگر کوئی آدمی کو کوئی بھی سیٹ ملتا ہے تو یہی میڈیا ہی اس کو اوپر لاتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ادارے ہیں، تو ان سب کو چاہیے کہ یہ میڈیا کو ریلیف دے، اور میڈیا کو، اگر یہ میڈیا کو ریلیف دیں گے اور میڈیا کا ساتھ دیں گے تو یہ اسی میڈیا کی وجہ سے تو یہ لوگ اوپر آتے ہیں. تو اس کی، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی ہم آپ سے معذرت. جی، امیر حسن شاہ صاحب، جیسے بعد میں نے سوال کیا میڈیا کا، تو وہی سوال میرا آپ کی طرف ہے. آپ اب وکلا برادری، آپ کو بھی، آپ کی جو ہے وکلا میں 3-4 من سے ان کو بھی نقصان ہوا. وکلا اور میڈیا کا بھی ایک رول ہے پاکستان میں، یہ پلر ہیں.
تو سب سے جو ٹائٹ کیا گیا میڈیا اور وکلا کو، تو ان کے بدلے کچھ ڈلیور بھی نہیں ہوا، اور عمران خان کا بڑا آواز تھی، انہوں نے کہا ہم ہر بندے کو اس کے چیزیں پہنچائیں گے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ ایک عرصے سے، جب سے یہ وبا کا ایشو بنا ہے، وہ معاشی طور پر بڑا استحصال ہوا ہے ان کا، اور معاشی طور پہ اس قدر جو ہے نا وہ ان کو تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے. تو وکلاء تو بیسیکلی تھے ہی جو ہے نا وہ روز کمانا اور روز کھانے والا ایشو تھا ان کا، تو اس طرح تو سلسلہ ان کا بڑا نقصان دہ ثابت ہوا ہے. تو جہاں تک ان کا حکومت کے ساتھ تعاون کرنا تھا، حکومت کے ساتھ پورا تعاون کیا گیا. حکومت کی ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حکومت کی ہر SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے وکلاء نے تعاون کا مظاہرہ کیا. جیسا کہ پہلے بھی وکلاء جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی حکمرانی اور بالادستی کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا، اور اب بھی کیا ہے. لیکن میں اس میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے وکلاء کی ان جو معاشی ان کی تنگ دستیاں تھیں یا معاشی جو پریشانیاں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کردار ادا نہیں کیا، اور خاطر خواہ جو ہے اقدامات نہیں لیے گئے. تو اس حوالے سے تو میں حکومت پاکستان سے جو ہے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں وکلاء کی جانب سے کہ وہ وکلاء کو جہاں تک ہو سکے وہ ریلیف بھی فراہم کرے، اور SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام عدالتی کام جو ہیں ان کو شروع کرائیں. اور تمام عدالتی کام اگر شروع ہو جاتے ہیں، امور سر انجام پاتے ہیں، تو انشاءاللہ وکلاء جو ہیں وہ پھر وہ اپنے قدم پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور جہاں تک صحافیوں کی بات ہے، صحافیوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. صحافیوں نے ہر جگہ پہ جہاں بھی پاکستان میں مشکل حالات ہوئے ہیں، جہاں لوگ باہر نکلنا جن کے لیے مشکل تھا، اور صحافیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے ملک و قوم کو ان حالات سے آگاہ کیا ہے. اور اسی طرح یہ جو وبائی امراض تھی، اس میں بھی صحافیوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور ہر جگہ پہ پہنچ کے ہر وقت کی جو ہے وہ انہوں نے خبریں جو ہیں پوری قوم تک پہنچائی ہیں. لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ بھی جو ہے نظر انداز کر دیے گئے. حکومت کی طرف سے صحافیوں کے لیے بھی کوئی ایسا پیکیج جو ہے وہ نہیں اناؤنس کیا گیا کہ جس سے وہ اپنا کام بھی چلا سکیں اور پھر صحافتی فرائض بھی انجام دے سکیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو طبقات جو ہیں، جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور جو جن کا ایک خاصا کردار ہے ملک و قوم کی جو ترقی ہے اس میں، ان دونوں کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا گیا، اور ان کی بھرپور امداد نہیں کی گئی، حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. یہ عدنان خان صاحب پروگرام کے لاسٹ میں ہیں، تو لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ 1 منٹ میں آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، اس کے بعد ہم پروگرام کو اینڈ کریں. بس لاسٹ میں رضوان بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ جو اسکول جو ہمارے غریب عوام ہے یہ پی سے برداشت نہیں کر سکتی، جو غریب لوگ ہیں، تو جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں تو ان کے یہ جو فیس ہے یہ کم سے کم غریب عوام کو ریلیف دینا چاہیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے کہ جتنا ہمارا صحافی برادری ہے اور جو سوشل میڈیا ورکرز ہے اور جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں جنہوں نے کرونا وائرس میں اچھی ڈیوٹی کی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو محب وطن امن ایوارڈ دیں گے. جی ناظرین، آج کے گیسٹوں سے میں اجازت چاہتا ہوں. ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا ڈاکٹر کا، وہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے. تو آج کے پروگرام سے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.